الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج امت مسلمہ نے سارے اسلامی کام کر لیے ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد اب یہ وہ کام کرنے کے لیے چل پڑے ہیں کہ جس سے اللہ حکم الحاکمین نے منع کیا ہے، جس سے اللہ حکم الحاکمین ناراض ہوتا ہے، اور اتنا سخت ناراض ہوتا ہے کہ جب ایسا عمل کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے عذاب نازل کرتا ہے تو وہ عذاب پہ بھی اس شخص کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ باقی اسلام کے سارے کام انہوں نے کر لیے ہیں، کوئی عمل نہیں ہے ایسا جو اسلام والا یہ کرتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار کریں گے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بات نہیں مانیں گے۔ اب جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ ایک مرد اور مرد سے شادی کر لے اور عورت عورت سے شادی کر لے، اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہوا ہے ہر چیز کا، تو وہ بنا وجہ اور بے فضول نہیں پیدا کیا ہوا۔ اب ایک ایسے ہی قوم تھی جو اس عمل کی طرف چلی ہوئی تھی، اس قوم کا نام تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے، یہ سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے۔ وہاں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، مہمان ہیں، گھر میں بٹھایا، بڑی عزت دی، تکریم دی، اور جلدی سے بچڑے کا بنا ہوا گوشت لا کے سامنے رکھا، اور مہمان نوازی کے لیے کہہ رہے ہیں، اکسا رہے ہیں کہ کھائیں کھائیں، اور وہ کھا نہیں رہے۔ اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکا علیہ السلام، جو فرشتے اللہ حکم الحاکمین کے آئے انسانی روپ میں، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم، ہم اس شخص کا کھانا تب تک نہیں کھاتے جب تک اس کے کھانے کی قیمت ادا نہ کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا تم قیمت ادا کرنا چاہتے ہو تو چلو اس کی قیمت ادا کر دو۔ ان دونوں فرشتوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کھانا شروع کرو اور اینڈ میں الحمدللہ کہہ دینا، یہی اس کی قیمت ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خوش ہوئے اور خوشی کے اس عالم میں کہتے اسے اسی لیے خلیل اللہ ہونا چاہیے۔ ان دونوں فرشتوں نے اپنا راز عیاں کیا اور بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ہم آپ کی طرف خوشخبری لے کے آئے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کے آئے، اور بتایا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دل انسان تھے، کہنے لگے کہ چلو انہیں کوئی موقع دو، انہیں کوئی نرمی کی جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر جاری ہو گیا، اب کوئی نرمی نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکا علیہ السلام، یہ دو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے، اور جب رستے میں ملے لوط علیہ السلام کو تو انہیں کہا ہم آپ کے ہاں مہمان ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بات قرآن سے ہے، اور قرآن کی سورۃ ہود سے ہے اور 12ویں پارے سے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا بڑے خوبصورت ہیں، نوجوان ہیں، تو انہیں عرض کی کہ میری قوم جو ہے نا وہ کائنات کی بدترین قوم ہے۔ اس لیے بات کی کہ میری قوم تو غلط کام کی طرف چلتی ہے، عورتوں سے نکاح کرنے کے بجائے مردوں کی طرف بھاگتی ہے۔ سوچا کہ یہ میں بات کروں گا، یہ دو انسان ہیں، خوبرو انسان ہیں، یہ چلے جائیں گے، نہ گئے، ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ میری قوم کائنات کی سب سے بدترین قوم ہے۔ تھوڑا اور چلے، تیسری بار پھر کہہ دیا کہ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہے وہ میری قوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آرڈر یہی تھا، جب تک حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی 3 دفعہ برائی نہ کر دے تو ان پہ عذاب نہیں لانا۔ ان کے ساتھ ان کے گھر میں چلے گئے، کی بیوی ان کی اہلیہ نے جا کے بات لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ لوط علیہ السلام کے ہاں بڑے خوبصورت نوجوان کڑیے جوان آئے ہیں، تو قوم ساری کی ساری بھاگ اٹھی، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد گھیرا کر لیا، اور گھیرا کر لیا، دروازہ دستک دی تو حضرت لوط علیہ السلام باہر آئے۔ جب آ کے دیکھا کہ قوم ساری کی ساری اکٹھی ہے اور کس غلط کاری کے لیے آئی ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے وعظ و نصیحت کی، باتیں بتائیں، سمجھایا، کوئی ایک بات نہ ان کو سمجھ آئے، کوئی بات سے باز نہ آئے۔ قرآن حکیم میں بناتی کا لفظ بولا، یعنی نبی کی جو قوم ہوتی ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے، روحانی باپ ہونے کے لحاظ سے قوم کی بیٹیاں اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔
تو فرمایا ان سے نکاح کرو. کہا نہیں. قوم کہنے لگی نہیں، ہم نکاح کے چکر میں نہیں ہیں، ہم تو دوسرے معاملات میں ہیں. تو کیا ہوا؟ بالآخر اتنا وعد و نصیحت کرنے کے بعد کوئی اثر نہ ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا اور کہا حضرت نوح علیہ السلام کے رات کے آخری حصے میں اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے جانا، تمہارے اہل و عیال کو ہم بچائیں گے مگر تمہاری بیوی کو نہیں. فرمایا رات کے آخری حصے میں نکل جانا. حضرت علیہ السلام جب نکلے، بستی سے باہر گئے، نکل کے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نکیلے پتھر، باری بھرکم سخت مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی اور ہر اس انسان پہ برسی. ہر اس انسان پہ جو اس بستی میں تھا، اس کے نام کا پتھر آسمان سے اترا اور اسے آ کے لگا، چاہے وہ تہ خانے میں تھا، زمین پہ تھا، گھر میں تھا، باہر تھا، کھلے سین میں تھا، میدان میں تھا، جہاں کہیں تھا، اس کے حصے کا، اس کے نام کا پتھر اس کے سر پہ آ کے لگا. اور لگنے کے بعد جب ساری کی ساری بستی ہلاک ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھایا، آسمان کی طرف لے گئے اور آسمان کی طرف لے جا کے دوبارہ زمین پہ پلٹ کے مار دیا. اور مفسرین کہتے ہیں یہ 3 بستیاں تھیں، اور سدوم جو نامی بستی ہے اسے بھی اٹھایا، اور 4 بستیاں تھیں، بعض کہتے 3 بستیاں تھیں، اور ہر بستی میں 1 لاکھ انسان تھا. یعنی جب انسان اتنے زیادہ بھی ہو جائیں، جب اللہ حکم الحاکمین کے قانون کو نہ مانے، قانون کی خلاف ورزی کریں گے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. تو ایسا ہی عذاب آئے گا، بستیوں کو الٹ کے پلٹ کے رکھ دیا جائے گا. تو ان کو یہ بات سوچنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی وہ کام یہ کرنے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ کر بھی رہے ہیں، اپنی جنسوں کو تبدیل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار بندوں کی ضرورت ہے، ان مجرموں کی ضرورت نہیں ہے. جو انسان بل لے کے آیا وہ بھی مجرم، جس کے سامنے پیش کیا دیکھ کے اس نے آگے پیش کیا، اور جس نے منظور کیا وہ سب کے سب اس کے اندر مجرم ہے، سزاوار ہے، سزا کے مستحق ہیں. انہیں توبہ کرنی چاہیے، پکی سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، نہیں تو اللہ حکم الحاکمین عذاب نازل فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، جب اس طرح کے غلط کام کریں گے، لواطت والے کام کریں گے، لوط علیہ السلام کی قوم والے کام کریں گے، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس سزا ہے کہ دونوں قتل کر دیا جائے، ان کے لیے معافی کوئی